بھارت اور اسرائیل کے درمیان جلد طے پانے والا انویسٹمنٹ پروٹیکشن ایگریمنٹ IPA محض ایک معاشی معاہدہ نہیں بلکہ مودی سرکار کی علاقائی بالادستی، فوجی توسیع پسندی اور صہیونی گٹھ جوڑ پر مبنی سوچ ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرقی وسطی کے امن کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بن چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت 4.7 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ بھارت اور اسرائیل دونوں ایسے حکمرانوں کے زیر قیادت ہیں جو نسل پرستی، قبضہ اور عسکریت کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مودی حکومت کشمیر میں مظالم اور مسلمانوں کے خلاف ریاستی جبر کی علامت بن چکی ہے، جبکہ صہیونی ریاست فلسطین میں نسل کشی، زمینوں پر قبضے اور انسانی حقوق کی پامالی کا مسلسل مرتکب ہے۔ مودی اور نتن یاہو کا مشترکہ مقصد نفرت، جنگ اور قبضہ ہے۔ بھارتی حکومت نے فلسطین پر اسرائیلی حملے پر اقوام متحدہ کی جنگ بندی قرارداد سے اجتناب کیا۔ ہزاروں بھارتی مزدوروں کو فلسطینی مزدوروں کی جگہ اسرائیل بھیجا گیا ہے۔ مودی حکومت بھارت میں بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی راہ پر گامزن ہے، جیسا کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کو فلسطینی طرز کے قابض ہتھ کنڈے کشمیر اور دیگر علاقوں میں استعمال کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ جنوبی ایشیا میں اسلحے کی دوڑ اور خطے میں عسکری کشیدگی کا نیا باب کھلنے کے خدشات سچ ثابت ہوں گے۔ یہ معاہدہ ان دونوں ریاستوں کو اپنے فضائی ایجنڈے کو وسعت دینے کے لیے ایک دوسرے کی مکمل پشت پناہی فراہم کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے لیے براہ راست خطرہ IPA کے بعد کشمیر میں اسرائیلی اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی موجودگی بڑھے گی۔ پاکستان کو سرحدوں پر نئے قسم کے سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان اور چین کے خلاف پروپیگنڈا کو ٹیکنالوجی و سائبر حملوں سے تقویت دی جائے گی۔ اس حوالے سے مشرقی وسطی، پاکستان اور دیگر امن دوست ریاستوں کو چاہیے کہ وہ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیں۔ اقوام متحدہ اور OIC کو IPA جیسے معاہدوں کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ انہیں انسانی حقوق کی پامالی کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔